السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ کو آج کی اس ویڈیو میں پتہ چلے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزہ کے بارے میں جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے ایک ایسا معجزہ دکھایا کہ سارے صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ آخر تک دیکھیے، آپ کو اچھا لگے گا اور آپ اپنے نبی پر فخر محسوس کریں گے۔ ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کے پاس کچھ نہ بچا، کھانے کا کوئی سامان نہ بچا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھوک لگی، ان کے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے موجود نہ تھا، تو سارے صحابہ کرام نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، ہم بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، رحم فرمائیے۔ اس وقت صحابہ کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ اگر ان کے پاس ایک کھجور ہوتا تو سارے صحابہ کرام اس ایک کھجور سے کھاتے۔ اب کس طرح سے کھاتے کہ اس ایک کھجور کو چوس چوس کر کے کھاتے، اب باقی پھر دوسرے صحابہ کو دے دیتے۔ یہ حالت ہو گئی تھی صحابہ کرام کی، کسی کے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے موجود نہ تھا۔ اس کے بعد لوگ نبی کی بارگاہ میں آئے، کہا، یا رسول اللہ، کہ ہمارے پاس جو اونٹ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسے ذبح کر لیں اور اس کا گوشت کھائیں۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا، یا رسول اللہ، آپ اجازت مت دیجیے، کیونکہ اگر آپ نے اونٹ کو ذبح کرنے کی اجازت دے دی تو ہمارے پاس جو سواری کے لیے اونٹ ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اونٹ کی بہت کمی تھی، اس لیے حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اونٹ کو ذبح کرنے کی اجازت نہ دیجیے، اگر آپ نے اجازت دے دی تو ہمارا اونٹ ختم ہو جائے گا، ہم کس پہ سواری کریں گے؟ پھر حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، آپ لوگوں سے یہ کہیے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر کے آپ کے پاس آئے اور آپ اس میں برکت کی دعا کر دیں۔ اللہ کے رسول نے یہ بات منظور فرما لی اور صحابہ سے کہہ دیا کہ صحابہ، جس کے پاس جو چیز ہو لے کر کے آؤ۔ چنانچہ جب سرکار نے اعلان فرمایا، جن صحابہ کرام کے پاس جو کچھ بھی تھا کھانے پینے کے لیے، جو کچھ بھی بچا کچا تھا، وہ نبی کی بارگاہ میں لا کر کے دے دیے۔ نبی نے ایک کپڑا بچھایا، اس میں وہ ساری چیزوں کو ڈال دیا اور آپ نے برکت کی دعا فرما دی۔ اور سرکار نے صحابہ کرام سے یہ بھی فرمایا کہ صحابہ، اب جس کو جو چاہیے لے جاؤ۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے کچھ چیز کو جب چادر پر رکھا اور سارے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب کھانا شروع کرو، تو حدیثوں میں آتا ہے کہ سارے صحابہ کرام نے اس کھانے سے کھانا بھی اچھی طرح سے کھا لیا، سب شکم سیر ہو گئے، سبوں نے اپنے اپنے برتنوں کو بھی بھر لیا، پھر بھی وہ باقی کا باقی ہی رہ گیا، بچا کا بچا ہی رہ گیا۔ کوئی بھی برتن ایسا نہیں تھا جو بھرا ہوا نہ ہو۔ دیکھا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ ہمارے نبی کو اللہ نے کتنا معجزہ عطا فرمایا ہے، کتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ جہاں کھانے پینے کی چیزیں موجود نہ تھی، وہاں سرکار کی برکت والے ہاتھ سے سارے صحابہ کرام کا پیٹ بھی بھر گیا اور برتنیں بھی بھر گیا۔ قربان جائیے اپنے نبی پر۔ پیارے دوستو، اسی موقع پر ایک اور واقعہ پیش آیا۔ یہ ہوا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ منافقوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ معاذ اللہ، ان منافقوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا مشورہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو اس بات کی اطلاع دے دی۔ نبی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ جو منافق تھے وہ کہاں پہ مشورہ کرتے تھے۔ ان منافقوں نے ایک مسجد بنوائی تھی جس کا نام مسجد ضرار ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جن میں دشمنوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی تھی۔ یہ وہ مسجد ہے، مسجد ضرار، جہاں پر دشمن مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے،
جب انہوں نے نبی کے قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ نے نبی کو اس بات کا علم دے دیا، اس بات سے باخبر کر دیا کہ منافق آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو حکم دیا ہے کہ صحابہ جاؤ ان منافقوں کی نگاہ کے سامنے ان کی مسجد گرا دو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام جاتے ہیں اور منافقوں کے سامنے ان کی مسجد کو گرا کر رکھ دیتے ہیں، زمین کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو اس بات سے پتہ چلا کہ ہمارے نبی عالم الغیب ہے، اللہ نے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے نبی کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہم مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے کہ جنہوں نے نبی سے محبت کی وہ کامیاب ہو گئے اور جنہوں نے دشمنی کی وہ ناکام ہو گئے۔ آقا نے فرمایا ہے دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے روز اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، قیامت کے روز وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ ہم تو محب اہل رسول ہیں، ہم تو رسول اللہ کے عاشق ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے روز انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کا حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔